بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایچ ٹی وی پاکستان یعنی ہیلتھ ٹی وی پاکستان کی طرف سے صحت کے رنگ ہومیوپیتھی کے سنگ کے پروگرام میں آپ کی خدمت میں ہومیوپیتھک ڈاکٹر اعجاز۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایلوپیشیا روٹا پہ۔ ایلوپیشیا ریٹا جو ہے یہ اس کا مطلب ہے بالوں کا جھڑنا۔ ایلوپیشیا کا مطلب بالوں کا جھڑنا اور ریٹا کا مطلب ہے ایک مخصوص حصے سے بالوں کا اتر جانا، جیسے پیچز پڑ جاتے ہیں سر میں، دائرے کی شکل میں بال اتر جاتے ہیں، جیسے داڑھی سے دائرے کی شکل میں بال اتر جاتے ہیں، کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو اس سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں ایلوپیشیا ریٹا۔ بعض کو تو ایسے کیسز بھی دیکھنے میں ہیں جن میں آئی برو بھی جھڑ گئے ہیں لوگوں کے، کیونکہ ایک امیون سسٹم ڈیزیز ہے۔ آٹو امیون سسٹم ڈیزیز جو ہوتی ہیں اس میں انسان کے اپنے سیل اپنے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے یہ ایک آٹو امیون سسٹم ہے، ڈیزیز ہے جس کے تحت یہ پرابلم آتا ہے اور گنجا پن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اس کی قسمیں کتنی ہیں، اقسام اس کی، اس کی طرف جاتے ہیں، تو سب سے پہلے ایلوپیشیا ایریٹا ہی کو لے لیتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پرابلم ہے جس میں ایک سرکل سے، ایک دائرے کی شکل میں سر سے بال اترنا شروع ہو جاتے ہیں، جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں پیچز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، ایک دو تین، زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، داڑھی میں بھی اس طرح آ سکتے ہیں، جہاں جہاں آپ کے بال ہے جسم پہ یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ دوسری اس کی شکل جو ہے، قسم جو ہے، وہ ہے ایلوپیشیا ٹوٹل۔ سر کے سارے بال جب جھڑ جاتے ہیں، بالکل کلیئر ہو جاتے ہیں، تو اسے ایلوپیشیا ٹوٹل کے نام سے پکارا جاتا ہے اس قسم کو۔ تیسری اس کی قسم ہے ایلوپیشیا یونیورسل۔ اس میں جسم کے سارے بال جھڑ جاتے ہیں، سر کے تو جھڑتے ہی ہیں، لیکن آئی بروز ختم ہو جاتے ہیں اور سارے جسم کے جہاں جہاں بال ہیں وہ بالکل جھڑ جاتے ہیں، اسے ایلوپیشیا یونیورسل کہتے ہیں۔ اب کیوں ہوتی ہیں یہ چیزیں تو یہ آگے جا کے ڈسکس اس کو کرتے ہیں۔ یہ بیماری کوئی کنٹیجیس بیماری نہیں ہے، یعنی چھوت کی بیماری نہیں ہے۔ یہ ایسی نہیں ہے کہ جس سے کسی کو پرابلم آئے یا کوئی اس سے پرابلم ہے۔ گھر کے افراد باقی ایسے افراد کے ساتھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا ہر قسم کا تعلق رکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ اس شخص کو کوئی پرابلم پیدا کرتی ہے جس سے میں کوئی ایسی تبدیلی لاتی ہے جس سے اس کے کوئی اور پرابلم کھڑے ہو جائیں، تو نارمل لائف انسان اس کے ساتھ گزار رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی کازز کیا بنتی ہیں، تو کازز کی طرف اگر آتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے میں بتا دیا کہ آٹو امیون ڈیزیز ہے کہ ہمارے اپنے سیل ہی ہمارے خلاف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس سے یہ پرابلم آتا ہے۔ دوسری اس کی جو ہے وہ جینیٹک ہے کہ اگر والدین میں میٹرنل پیٹرنل میں اگر کوئی مسئلہ اس طرح ہے، جو خونی رشتے ہمارے آ رہے ہیں ان میں اگر کسی کا یہ مسئلہ ہے گنجے پن کا یا ریٹا کا، تو اس میں بھی یہ پرابلم آ سکتا ہے۔ تیسری اس کی قسم ہے انوائرمنٹل، کہ آپ کس انوائرمنٹ میں کام کرتے ہیں، دھوئیں والی جگہ ہے، بٹوں پہ کام کرنے والے لوگ، سارا دن ڈسٹ میں رہنے والے لوگ، جن کی صفائی ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتی، بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے یہ پرابلم آتا ہے۔ چوتھی قسم ہے استھما کازز اس کی، کہ استھما کے لوگ، ایگزیما کے لوگ، اور جو فرسٹ گریڈ ڈائبیٹک ہیں، شوگر کی پہلی قسم میں مبتلا ہے، وہ بھی اس کے پرابلم میں آ سکتے ہیں، گنجے پن میں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ پانچویں اس کی جو کاز ہے وہ بنتی ہے ٹینشن ڈپریشن، مختلف ٹینشنیں آتی ہیں، ڈپریشن آتے ہیں، اور جو کنٹینیوسلی ڈپریشن لینے والے لوگ ہیں ان میں یہ پرابلم آتا ہے۔ چھٹے قسم اس کی جو کاز بنتی ہے وہ لانگ ٹائم ڈیزیز ہے، کہ ایک عرصے تک ایک لمبی بیماری میں مبتلا ہے شخص، تو اس میں بھی یہ پرابلم آنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ پھر نیچر آف جاب، نیچر آف ورک ہے کہ وہ کام کس طرح کا کر رہا ہے، اس سے بھی یہ پرابلم آتے ہیں۔ آٹھویں جو اس کی کاز بنتی ہے وہ ہے ہیوی میڈیکیشن، کہ بہت زیادہ میڈیکیشن استعمال ہو رہی ہے اور اس میں کوئی اینٹی بائیوٹک اسٹیرائڈ ایسے استعمال ہو رہے ہیں جو بالوں کے لیے نقصان دہ پرابلم پیدا کر رہے ہیں، اس میں بھی گنجے پن ہونے کا، یہ ایلوپیشیا آنے کا پرابلم ہوتا ہے۔ نویں جو اس کی کاز بنتی ہے وہ ہے کیمو تھراپی۔ کافی لوگ کیمو تھراپی بھی کرا رہے ہیں جو گنجے پن کا یا بال جس سے بالکل اتر جاتے ہیں، یونیورسل ایلوپیشیا جو ہے وہ اس میں واقع ہو جاتا ہے، جس سے جسم کے سارے بال اتر جاتے ہیں، اور یا مختلف ریزرز کا استعمال کیا جا رہا ہے جس سے یہ پرابلم آ رہا ہے۔ اس کے بعد 10ویں نمبر پہ ڈنڈرف، ڈنڈرف بھی بہت بڑی ایک بیماری ہے جس سے یہ بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ 11ویں نمبر پر اس کی ریزن دیکھتے ہیں تو وہ کاز دیکھتے ہیں تو وہ ہے رف شیمپو یا رف ڈٹرجنٹ کا استعمال، جو استعمال ہو رہی ہیں چیزیں سر کے لیے، آئل آئے ہوئے ہیں، کافی سارے کاسمیٹک میں بہت ساری چیزیں ایسی آ چکی ہیں جو معیاری نہیں ہیں، جن سے یہ پرابلم آ رہا ہے۔ بہت زیادہ شہرت کر دیتے ہیں، ایک چیز کی مشہوری کر دیتے ہیں، اس کی ایڈ اتنی آ جاتی ہیں کہ لوگ لینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں
بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ بہت زیادہ ہیں۔ اسی طرح اس کی 12ویں کاز اگر دیکھتے ہیں تو وہ ہے انسفیشینٹ ڈائٹ، جو سب سے اہم ہے کہ ایک متوازن غذا استعمال نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پیدا ہو رہا ہے۔ اگر غذا کو متوازن کر لیا جائے، ہر چیز کا ایک خاص خیال رکھا جائے، تو اس کے بعد یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اور قابو بھی اس پہ پایا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے سمٹم میں آتے ہیں کہ اس کی علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں، تو وہ تو سب سے پہلے تو یہی ہے کہ بال آہستہ آہستہ پتلے اور کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جلد چکنی ہونی شروع ہو جاتی ہے، سکری اور خشکی آنی شروع ہو جاتی ہے، بالوں کی گروتھ جو ہے وہ رک جاتی ہے اور گروتھ ختم ہو جاتی ہے، دو شاخیں ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کرکرے ہو جاتے ہیں، ان میں جان ختم ہو جاتی ہے، امیون سسٹم ہمارا کمزور پڑ جاتا ہے، جس سے اور بھی کئی طرح کی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اور اگر آتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی طرف، تو ہومیوپیتھک میں بہت اچھی میڈیسن ہے اس کی، الحمدللہ میرے پاس کافی پیشنٹ اس کے ریکور ہیں۔ تو سب سے پہلے ایسڈ فاس اس میں استعمال ہوتی ہے، ہمارا سسٹم کیونکہ لائک اور لائک کا ہے، تو سمٹم وائز ہم چلتے ہیں، جس طرح کی علامات ہوتی ہیں اسی طرح کی میڈیسن کا تعین کر لیا جاتا ہے، کہ تجویز کر لی جاتی ہے ریمیڈی کی کون سی استعمال ہونی ہے۔ اس طرح سب سے پہلے ہمارے پاس جو ریمیڈی آتی ہے وہ ایسڈ فاس 30 میں استعمال ہوتی ہے، بہت اچھی ہے۔ سیلینیم 30 میں استعمال ہو سکتی ہے، بہت اچھی ہے۔ گنجے پن کے لیے لیکوپوڈیم، تھکا دینے والا کام کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے لیے بہت اچھی ریمیڈی ہے۔ اسی طرح تھوجا کا استعمال بھی کرایا جا سکتا ہے سمٹم وائز۔ اور جبرانڈی کیو میں، جبرانڈی کو تو میں نے آئل کے طور پہ استعمال کرایا کہ کسی بھی اچھے آئل میں اس کو شامل کر کے ساتھ پہ مساج کر لیا جائے، جہاں سے بال گریں وہاں اگر لگایا جائے تو اس سے بھی لوگوں نے کافی رزلٹ لیے ہے اور اس سے بہتری پائی ہے۔ اس میں لمبے بھی ہو جاتے ہیں بال، گھنے بھی ہو جاتے ہیں، اور دو شاخیں کرکرے اور جو اس کی خراب ہو جاتی ہے گروتھ، وہ ختم کر دیتی ہے جبرانڈی۔ اس سے بہت اچھے رزلٹ لے سکتے ہیں ہم جبرانڈی سے۔ تو ہماری یہ میڈیسن بہت اچھی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر جن کے بال گر رہے ہیں یا اس طرح کا پرابلم ہے، ان میں کوئی اور سمٹم ہے، تو سمٹم وائز ریمیڈیز کا انتخاب کر لیا جاتا ہے۔ جزاک اللہ، بڑی مہربانی، شکریہ، اللہ حافظ۔